اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 9 یعنی دا پوئم لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون بائی H.D. لارنس کی یہ پوئم ہے. اس کو ہم نے کل سے اس پوئم ہم نے شروعات کی ہے. کل کی کلاس میں ہم نے اس کی انٹروڈکشن پڑھی ہے. تو آج کے کلاس میں ہم اس پوئم کی کچھ لائنز کی آج ہم ایکسپلینیشن آج کے کلاس میں پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پوئم کی یعنی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج شروع کرتے ہیں آج کی کلاس میں، لیکن میں پھر سے کل کی جو انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا اس کا میں تھوڑا سا سرسری آپ کو پھر یہاں پر آپ کو سرسری پھر اس کا احاطہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پھر آ جائے کہ ہمیں اس پوئم میں کیا کچھ پڑھنا ہے. تو یہ جو نظم ہے یہ ایک ایسے استاد کی دماغی حالت کو بیان کرتی ہیں جو اپنی سبھی کوششوں کے باوجود اپنے طالب علموں کو اپنے شاگردوں کو یعنی وہ سیکھنے کی کوئی ان میں خواہش نہیں دیکھتا ہے. یہ یعنی استاد پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ ایک بے معنی کام میں لگا ہوا ہے کہ جب سیکھنے والا سیکھنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا ہو تو اسے سیکھنے کے لیے مجبور کرنے میں کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. اس لیے استاد اپنے پڑھانے کے کام میں پوری دلچسپی کھو بیٹھتا ہے. وہ کلاس میں اپنے سامنے 60 بے پرواہ طالب علم یعنی لیے ہوئے بیٹھا ہے. صرف ایک کام جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری گھنٹی کے بجنے کا انتظار کرتا ہے. استاد اپنی تشبیہ ایک شکاری سے دیتا ہے اور اپنے طالب علموں کی تشبیہ شکاری کتوں سے یعنی ہانڈس سے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے ہنٹر کے ساتھ. اگر شکاری کتے شکار کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے ہوں تو بیچارہ شکاری کیا کر سکتا. اسی طرح اگر علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کوشاں نہیں ہوں تو بیچارہ استاد کیا کر سکتا ہے. وہ صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ آخری یعنی گھنٹی بجنے کا انتظار کرے. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ بک یعنی انگلش ٹیکسٹ بک آپ پوئٹری سیکشن پر چیپٹر نمبر 9 لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون پر کھولیے. تو وہاں سے ہم آج یعنی لائن نمبر 1 سے یعنی ہم اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن یعنی پڑھیں گے آج کے کلاس میں. تو when will the bell ring? When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the lash and strained apart my pack of unruly horns I cannot start them again on a query of knowledge they hate to hunt. I can hold them and urge them no more. Means in these lines, Lawrence poet says that a teacher is sitting in front of his students in the class. He is feeling very, 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 very. He is anxious waiting for the bell to ring. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. The hounds have been tugging the lash for a
long time and trying to break free. The teacher calls his students a pack of unruly hounds. He finds it impossible to set them on a quarry because they hate to hunt. The word quarry has here a double meaning. It means an animal that is being hunted. It means that an animal that is being hunted. It also means a place from where large amount of marble, etc. can be dug out. The teacher means to say that his students hate to hunt in the quarry of knowledge in the same way as some unruly hounds might refuse to hunt an animal. The teacher says that he can no longer force or coax them. یعنی ان لائنز میں شاعر فرماتا ہے ایک استاد کلاس میں اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت تھکان محسوس کر رہا ہے، یعنی وہ ویئرنیس محسوس کر رہا ہے اور گھنٹی کے بجنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے. اینڈ ہی از ویٹنگ فار رنگنگ دا لاسٹ بیل. استاد اپنی تشبیہ ہی کمپیئرز ہمسیلف ٹو اے ہنٹر، یعنی اپنی تشبیہ وہ ایک شکاری سے دیتا ہے اور اپنے شاگردوں کی تشبیہ شکاری کتوں سے دیتا ہے. یعنی ہی کمپیئرز ہز اسٹوڈنٹس ٹو ہانڈس. شکاری کتے کافی وقت سے اپنے پٹے کھینچ رہے ہیں، یعنی دی ٹیوگڈ لیش، یعنی فرام اے لانگ ٹائم اینڈ، اور انہیں توڑ کر آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. استاد اپنے طالب علموں کو بے قابو شکاری کتوں کا نام دیتا ہے. اس کے لیے انہیں ایک شکار یعنی کوئری کے پیچھے چھوڑنا ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ انہیں شکار کرنے سے نفرت ہے. یہاں کوئری کے یہ لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اس کے ایک معنی وہ جانور ہے جس کا شکار کیا جا رہا ہے. اس کے دوسرے معنی وہ کھان ہے جہاں سے سنگ مرمر وغیرہ پتھر باری مقدار میں کھود کر نکالا جاتا ہے. استاد کے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس کے شاگرد علم کے خزانے کو حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں، جس طرح کچھ بے قابو شکاری کتے اپنے مالک کے لیے کسی جانور کا شکار کرنے سے انکار کر دیں. استاد کہتا ہے کہ اب وہ انہیں اپنے ان طالب علموں کو اور زیادہ مجبور کرنے اور پھسلانے کا کام نہیں کر سکتا، یعنی کیونکہ وہ علم کے خزانے کو یا علم کے نور کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ تھی ان لائنز، یعنی لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 5 اس کی ایکسپلینیشن. اب لائن نمبر 6 پر دیکھیے. No longer now can I endure the burden. No longer now can I endure the burden of the books that lie out on the desks, a full 60 of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good of them or me I cannot see. Means in these lines, poet says that the teacher sees books opened out on the desk in front of him. He knows that the students have no interest in them. So the sight of these books gives him an irritation. He says that he can no longer bear their burden.
he also sees before him 60 homework, and it means 3 score, and 60 homework notebooks he has been given these to check and correct. The students have done their homework in a very dirty and untidy manner. The teacher is sick of all this. He finds no good in what he is doing. It has no good for him or for the students. The teacher fails to understand what good there could be in their futile teaching and learning. यानी इन लाइन्स में शायर फरमाता है कि उस्ताद अपने सामने डिस्कों के ऊपर खाली किताबें पढ़ी हुई देखती, यानी खुली किताबें पढ़ी हुई देखता है. वो जानता है कि तालिब इल्मों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इन किताबों को देखने से इसे गुस्सा आता है. वो कहता है कि इनकी शक्लों को वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. He says that the books lying on the desks or the students who have done their homework untidy means and dirty. So the teacher is sick of all this. तो इससे टीचर यानी उसको गुस्सा आता है और इसके सामने होमवर्क की 60 कापियाँ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं. ये इससे जांचने और ठीक करने को दी गई हैं. तालिब इल्मों ने अपना होमवर्क बहुत गंदे और बदे ढंग से किया हुआ है. उस्ताद इन सब हालात से तंग आ चुका है. जो काम वो कर रहा है उसमें उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. उससे या इसके तालिब इल्मों को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता है. उस्ताद की समझ में नहीं आता कि इस बेकार के पढ़ने या पढ़ाने से क्या फ़ायदा हो सकता है. तो ये थी इन लाइन्स की, यानी लाइन नंबर 6 to लाइन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन. अब लाइन नंबर 11 पर आप देखिए. So shall I take my lost dear fuel of life to heap on my soul, and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference, and take the toll of their insults in punishments I will not. Means that I will not of their insults in punishment I will not. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? In these lines, poet says that the poet expresses the firm decision that he has taken. He says that he will no longer waste the fuel, that is energy of his life which he values so much. He will use this fuel to kindle a flame in his soul. This flame will consume or burn down all the dross of indifference he has received from his students. On the road of his life, he will no longer give passage to their insults and receive the toll in the form of punishment. In other words, he will no longer bear their insults and give them punishments in return. The poet expresses a firm resolve that he will beat all this no longer.
he will bear all this no longer. He will no longer waste his soul and strength for this futile exercise. Now he does not care a fig for all the wrong things that they do. यानी इन लाइनज में या इन सत्रों में शायर अपने उस पक्के फैसले को बयान करता है जो उसने ले लिया है। वो कहता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की क़ुव्वत और ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकेगा। अपनी उस क़ुव्वत को वो बहुत अहमियत देता है और उसका इस्तेमाल वो अपनी रूह में एक मशल को रोशन करने में लगाने का इरादा रखता है। ये मशल बेरुखी के उस पूरे कोड़े क्रिकेट को ये मशल जलाकर राख कर देगी जो उससे अपने तालिब इल्मों की तरफ से हासिल हुआ है। अपनी ज़िंदगी की सड़क के ऊपर से अब वो उसकी बेइज्जती को गुज़रने नहीं देगा और न ही सज़ा की शक्ल में उनसे कोई राहदारी वसूल करेगा। दूसरे अल्फाज में वो अपने के बाद उनसे की जाने वाली किसी भी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अपने तालिब इल्मों की जानिब से जो उसको बेइज्जती हो रही है वो उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं बदले में इन्हें कोई सज़ा देगा। शायर ये पक्का इरादा ज़ाहिर करता है कि वो इन सब बातों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी रूह और अपनी ताकत को इस बेकार काम में ज़ाया नहीं करेगा। अब वो उन सब गलत कामों की ज़रा भर भी परवाह नहीं करेगा जो उसके तालिब इल्म करते रहते हैं। यानी उस्ताद अब इतना तंग आ चुका है कि जब उसके तालिब इल्म यानी उसके पढ़ने के तहीं यानी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, यानी वो इल्म के हुसूल यानी इल्म के ख़जाने को टटोलने के लिए हासिल करने के लिए वो यानी गुरेज करते हैं, यानी उनको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उस्ताद अब उस नतीजे पर बिल्कुल वो पक्का इरादा करता है कि वो अब जो भी गलतियाँ उसके ये तालिब इल्म उसके शागिर्द करते हैं वो उसकी तरफ अब कोई तवज्जो नहीं देगा। वो अपनी रूह और अपनी ताकत को अब उस बेकार के काम में ज़ाया नहीं करेगा और वो उनके उन गलत कामों की ज़रा पर भी कोई परवाह नहीं करेगा जो उसके तालिब इल्म कर रहे हैं। तो ये थी इन लाइन्स की यानी लाइन नंबर 11 टू लाइन नंबर 17 की ये एक्सप्लेनेशन। तो आज यानी हमने लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 17 तक हमने इस पोइम की रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन अब तक हम पढ़ चुके हैं आज के इस क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन लाइन्स को अच्छी तरह से आप समझ लिया होगा, यानी इसकी तशरीह इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इंशाल्लाह कल आगे हम यानी लाइन नंबर 18 टू लाइन नंबर 27 की आगे इसकी यानी इसकी एक रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करते हैं कल के क्लास में। इसके अलावा में कुछ जो यहाँ पर टेक्सिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो आज इन लाइन्स में यानी इन लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 17 तक जो भी एक्सप्रेशंस इस पोइम में यानी हमने पढ़ी हैं इनको हम यहाँ पर मैं पढ़कर सुनाता हूँ उन एक्सप्रेशंस को या उनकी मीनिंग को। फर्स्ट यहाँ पर वर्ड है वियरनेस, यानी जो हमने लाइन नंबर यानी फर्स्ट लाइन में पढ़ा है वियरनेस, यानी एंड दिस वियरनेस, यानी व्हेन विल द बेल रिंग एंड दिस वियरनेस। वियरनेस मीन्स थकान या थकावट जिसको कहते हैं। इसी तरह से दूसरी लाइन में यहाँ पर ट्यूग्ड वर्ड है,
تو اس کا مطلب ہے یعنی کس کر کھینچنا، یعنی زور سے کھینچنا یا کس کر کھینچنا. اسی طرح سے لیش مینز یعنی زور سے کھینچ کر توڑنا، یعنی جیسے کہ ہارنس زور سے کھینچ رہی تھی اپنے ان پٹوں کو، لیشز کو. اسی طرح سے یہاں پر اگلا ورڈ ہے اسٹرینڈ اپارٹ. لیش مینز پٹا، یعنی ان پٹوں کو وہ یعنی ٹیوب یعنی کس کر کھینچتے تھے. اسی طرح سے اسٹرینڈ اپارٹ مینز زور سے کھینچ کر توڑنا. انرولی مینز بے قابو. ہارنس مینز شکاری کتے. کیوری مینز شکار یا وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے. ہال مینز بہت محنت یا مشکل سے کسی چیز کو کھینچنا. انڈیور مینز برداشت کرنا. برنٹ مینز جھٹکا یا دھکا. 3 سکور مینز 3 کوڑی یا 60. سلونلی مینز بدا یا گندا. ورک مینز ہوم ورک. آفرڈ مینز دکھایا. سک مینز تنگ آنا. وٹ آن ارتھ مینز بلا کیا. فیول مینز ایندھن، طاقت یا توانائی. کینڈل مینز روشن کرنا. ڈراس مینز دھات کی میل یا کوڑا کرکٹ. انڈیفرنس مینز لاپرواہی. ٹال مینز راہداری یا راستے کی حد سے آگے جانے کی ٹیکس. ایمس مینز غلط. تو یہ تھی ان ورڈز کی، ان ایکسپریشنز کی میننگ جو ہم نے ان لائنز میں لائن نمبر 1 ٹو لائن نمبر 17 تک جو ہم نے ان لائنز کی ہم نے آج ریڈنگ کی ہے اور ان کی ایکسپلینیشن پڑھی ہے آج کے کلاس میں. تو یہ تھی ان کی میننگ. تو آج کے کلاس کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن کل یعنی اسی پوئم کو آگے جاری رکھتے ہوئے لائن نمبر 18 سے تو کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.